قرآن کریم اللہ جل شانہ کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وہ صفت حقیقی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی۔ قرآن کریم دین اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم پستیوں سے اٹھا کر عروج اور ترقیوں پہ پہنچانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ایمان اور کفر، حلال اور حرام میں واضح لکیر کھینچ دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ظلم اور انصاف میں امتیاز پیدا کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم جنت اور جہنم کے راستوں کو واضح طور پر متعین کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم عزت اور ذلت دونوں کے نقشے کھینچ کے رکھ دینے والی کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کو مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن کریم ضابطہ حیات بھی ہے اور قرآن کریم سرچشمہ حیات بھی ہے۔ قرآن کریم سے تعلق انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، بھٹک جانے سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم سے تعلق انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم انسان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے، ہر حرام کام سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم انسان کو ناکام اور نامراد ہو جانے سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں کے خساروں سے محفوظ کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم سے تعلق انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن سے تعلق انسان کے سینے کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم سے تعلق انسان کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل یہ انسان کو رشک ملائکہ بنا دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت سے نوازا ہے۔ تو پھر جو قرآن کریم کو حفظ کرے گا اسے عزت کیوں نہیں ملے گی؟ جو قرآن کو یاد کرے گا وہ بھی عزت پائے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں شرف پا جائے گا، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ اور وہ مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا؟ اگر یہ سوال کیا جائے احادیث کی روشنی میں کہ سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے، سب سے بہتر وظیفہ زندگی کس کا ہے، سب سے بہترین شخص کون ہے، تو حدیث شریف سے اس کا جواب ملتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
جو قرآن کریم کو سیکھے یہ سب سے بہتر ہے، جو قرآن کریم کو سکھائے یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ دنیا والے چاہے کسی اور چیز کو بہتر سمجھتے رہیں، لیکن صاحب قرآن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، جسے خود بھی قرآن یاد ہے وہ دوسروں کو بھی قرآن یاد کروا رہا ہے، جس نے خود بھی تعلیم قرآن حاصل کی اور دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی اس کو ترغیب دیتے ہوئے، حفظ قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اور تلاوت قرآن پہ لگانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ فتعلم آیتم من کتاب اللہ، کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعت او کما قال، فرمایا 100 رکعت نفل پڑھنے سے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرنا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نابالغ، جب والدین اس کو کسی نیکی پہ لگاتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب براہ راست والدین کو جاتا ہے۔ کیوں کہ بچہ جب تک نابالغ ہے اس وقت تک اس کا نامہ اعمال بند ہے، کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ اب اس دوران اگر وہ گناہ کر رہے ہیں وہ تو معاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس دوران اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کی نیکی کا اجر و ثواب اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اب والدین اگر اپنے بچے کو قرآن کریم یاد کرنے کے لیے لگا دیں، فرض کیجئے وہ ایک آیت یاد کرتا ہے، اب اس پر اجر و ثواب کتنا ہے؟ 100 رکعت نفل سے بھی زیادہ۔ فرمایا خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، 100 رکعت نفل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ جو اجر و ثواب ہوگا یہ جائے گا والدین کے نامہ اعمال میں، اور جو حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف ایک ہی آیت یاد کرتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2 صفحے قرآن کریم کے ایک دن میں یاد کر لیتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 1 صفحہ قرآن کریم کا یاد کر لیتے ہیں۔ اب ایک صفحے میں 10 آیات ہیں، ایک آیت پر جو اجر و ثواب ہے وہ 100 رکعت نفل سے افضل ہے، تو یہ ثواب بتائیے کس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ بچے کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ غالباً فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے صفہ میں مسجد نبوی میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور سوال کیا کہ ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او عقیق۔ مدینہ طیبہ میں بازار لگا کرتے تھے بڑے بڑے، ایک بازار کا نام تھا بطحان، ایک بازار کا نام تھا عقیق۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے بازار بطحان میں جائے یا بازار عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آ جائے بغیر کسی گناہ کے،
اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کوئی لیک کون چاہتا ہے؟ تو اصحاب صفہ نے عرض کیا کہ کلنا یا رسول اللہ، یہ تو ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کہ اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں، بغیر کسی گناہ کے مل جائیں، اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیتین من کتاب اللہ، فرمایا کہ روزانہ تم میں سے کوئی صبح سویرے مسجد جائے اور کتاب اللہ کی 2 آیات یاد کر لے، سیکھ لے، تو یہ اس کے لیے 2 موٹی تازی اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہے۔ مثال کے ذریعے آپ نے سمجھایا کہ جیسے دنیا کے اعتبار سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں ملنے پر انسان کو سرمایہ دار سمجھا جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے اتنا سرمایہ، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سرمایہ اس آدمی کو ملے گا جس نے قرآن کریم کی 2 آیات سیکھ لی۔ اب جو اسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بچہ اگر نابالغ ہے اور والدین نے اس کو قرآن کی محبت میں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے حفظ قرآن کے لیے لگا دیا ہے، اب بچہ جا کے 2 آیت بھی یاد کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو 2 اونٹنیوں کے برابر اس کو سرمایہ مل رہا ہے، اور وہ سرمایہ جا رہا ہے والدین کے نامہ اعمال میں۔ تو اجر و ثواب بچے کے حفظ کا وہ والدین کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، اپنے بچوں کو جہاں ہم تعلیم دے رہے ہیں اسکول کی، وہاں ہمارے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ جب بچہ 5 مکمل کر لے، اب ہم اس کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ایسی ہے کہ جب بچہ حاصل کرنا شروع کرے گا، جب اس تعلیم میں لگے گا، تو نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ والدین آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے، سرمایہ دار اور مالدار ہوتے چلے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں ایک تسلسل کے ساتھ اجر و ثواب وہ لکھا جاتا رہے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت قرآن کریم کی 10 آیات پڑھ لے، 10 آیات من کتاب اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کتب لہ القنطار، اس کے لیے قنطار لکھ دیا جاتا ہے۔ قنطار عربی میں کہتے ہیں ڈھیر کو، تو اس کے لیے نیکیوں کا ڈھیر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قنطار کیا ہے؟ فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال، کہ یہ جو قنطار ہے یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنا بھی ساز و سامان ہے، مال و جائیداد ہے، اس سب سے بہتر ہے۔ اب بچہ جو قرآن کریم حفظ کرتا ہے وہ عام طور پر رات کو سبق یاد کرے گا، تو جب وہ 10 آیات کا سبق یاد کرے گا، اب اسے اس پر کتنی نیکیاں ملی؟ قنطار۔ اور وہ قنطار کیسا؟ کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو بچے کے نابالغ ہونے کی وجہ سے یہ نیکیاں کس کے نامہ اعمال میں جائیں گی؟ یہ والدین کے نامہ اعمال میں جائیں گی، روزانہ کی بنیاد پر۔ اچھا، اور اگر وہ 20 آیات یاد کر رہا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ 2 قنطار والدین کے نامہ اعمال میں جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں قرآن کریم کی 10 آیات پڑھ لے، وہ غافلین کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو امید ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بچہ اگر 10 آیات پڑھ لے گا، نابالغ بچہ، تو اس کی برکت سے اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی غافلین کی لسٹ سے نکال دیں گے۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو
اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگا دیا ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ قرآن کریم 30 پاروں کی کتاب ہے، 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، یہ بچہ کیسے یاد کرے گا؟ یاد رکھیں، قرآن کریم کا ہر دور میں یہ امتیاز رہا ہے کہ قرآن کریم کو جس عمر کے بھی آدمی نے یاد کرنا شروع کیا ہے، اور قرآن کریم کا یاد کرنا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر چھوٹے بچے، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو 2 سال میں قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت اور نعمت، وہ 2 سال میں بچے اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو 1.5 سال میں قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے جامعہ میں ایک بچی آئی جس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں قرآن کریم حفظ کرنا چاہتی ہوں، تو اسے معلمہ نے بتایا کہ آپ کی تو ایج زیادہ ہے۔ معلمہ کی ایج کے برابر وہ تھی، 29-30 سال کی۔ اس نے کہا مجھے شوق ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کا۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا، اور 7 ماہ کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس بچی نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ چونکہ معلمہ کہ ہم عمر تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے ساز باز کر لی ہو، بس سبق ہی سبق چلتا رہا اور پیچھے سے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، اس کا امتحان لینا چاہیے۔ چنانچہ اس کو پردے میں بٹھایا گیا، مولانا کی اہلیہ اس کے ساتھ بیٹھی اور مولانا نے اس کا امتحان لیا۔ فرمایا کہ میں نے کئی جگہوں سے سنا، اس نے ہر جگہ سے مجھے ازبر یاد سنا دی۔ تو 7 ماہ میں 30 سال کی بچی نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تقریباً 10-12 سال پہلے کی کتاب ہے۔ سندھ کے ایک عالم تھے، اور یہاں گجرانوالہ کی جیل میں گرفتار تھے۔ تو جیل میں وہ عالم تو تھے، حافظ نہیں تھے، اور بڑی عمر کے تھے، 50 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، ہم نے دیکھے بھی ہیں۔ تو انہوں نے 3 ماہ کے قلیل عرصے میں جیل کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، یہ عالم تو تھے، حافظ نہیں تھے۔ اس زمانے میں حج کے لیے جب جاتے تو بحری جہاز کے ذریعے سے جانا ہوتا تھا، اور پھر سمندری طوفان آ جاتے تو جہاز رک بھی جاتا تھا۔ تو رمضان شریف سے پہلے ہی ہندوستان سے یہ قافلہ چلا حج کے لیے۔ جب رمضان قریب آیا تو فکر میں ہوئے کہ تراویح کون پڑھائے گا؟ رفقا میں سے کوئی حافظ نہیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو میں کوشش کرتا ہوں، دن بھر یاد کیا کروں گا، رات کو تراویح پڑھایا کروں گا۔ چنانچہ کیا کرتے کہ دن کو قرآن کریم یاد کرتے، ایک پارہ دن میں یاد کرتے، اور رات کو وہ پارہ تراویح کے اندر سنا دیا کرتے تھے۔ تو 30 دن ملے اور 30 تراویح ملی، تو 1 ماہ کے قلیل عرصے میں قرآن کریم پورا حفظ کر لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دیا کرتے تھے تو ایک طالب علم آئے، ان کا نام تھا محمد، بڑے سرمایہ دار آدمی کے بیٹے تھے۔ تو چند دن بیٹھنے کے بعد امام صاحب کو پتہ چلا کہ یہ حافظ نہیں ہے،
تو امام صاحب نے فرمایا کہ میری درسگاہ میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ حافظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ چلے گئے۔ 7 دن کے بعد واپس آئے تو امام صاحب نے سمجھا کہ شاید ملنے کے لیے آئے، تو بتایا کہ نہیں، میں نے 7 دن میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، بڑے مجمع تھا علماء کا، تو بات چل پڑی کہ عالم کون ہے، حافظ کون ہے۔ تو کسی کے بارے میں بتایا یہ عالم بھی ہے، یہ حافظ بھی ہیں، کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حافظ ہیں، عالم نہیں ہے، اور جب میرا نمبر آیا تو بتایا گیا کہ یہ عالم ہیں، حافظ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل پہ چوٹ لگی کہ میں عالم قرآن تو ہوں، حافظ نہیں ہوں۔ تو اسی وقت طے کر لیا کہ میں یاد کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں لگ گیا اور 3 دن میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو محترم سامعین، اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگائیے، اور جو میں نے پہلے اجر و ثواب ذکر کیا ہے احادیث کی روشنی میں، اسے حاصل کیجئے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی دولت کو سمیٹیے۔ اور جتنے اعزازات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں حسین ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے والدین کو جوڑے پہنائے جائیں گے، یکسا والداہ حلتین، جب ان کو اعزاز کے جوڑے سب اولین و آخرین کے سامنے پہنائے جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ ہمیں بما کسینا ھذا، ہمیں یہ جوڑے کیوں پہنائے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اس لیے تمہیں اعزاز میں یہ جوڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود صاحب قرآن تو جنت میں جائے گا ہی، اور اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ شفعہ فی 10 من اہل بیتہ۔ تو اس لیے محترم سامعین، قرآن کریم سے لگاؤ اور تعلق قائم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ میں لگائیے، اور وہ انعامات اور اکرامات اور اعزازات حاصل کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس پر بیان کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔